بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ پرانے وقتوں میں جس طرح بزرگان دین اسلام کو پھیلانے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، اسی طرح ایک اللہ والے اپنے سفر پر نکلے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے 5 شاگرد بھی تھے۔ جب کچھ آگے چلے تو آپ کے شاگرد تھک گئے اور کہنے لگے، حضرت ہمیں بھوک محسوس ہو رہی ہے، کیا ہم یہاں پر کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں اور کھانا کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر بھوک لگی ہے تو کھانے کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ آپ نے ایک درخت کو منتخب کیا اور اس کے نیچے بیٹھ گئے اور ایک شاگرد سے کہا، تم ذرا آگے جا کر دیکھو کہ کوئی بستی ہے، وہاں سے کھانے پینے کا انتظام کرو اور اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ شاگرد وہاں سے روانہ ہوا اور چلتے چلتے اسے ایک بستی نظر آئی۔ وہ اس بستی میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ وہ مزید آگے بڑھا اور دیکھا کہ ایک جگہ بہت سارے لوگ جمع تھے اور اپنی زبان میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس نے آگے جا کر دیکھنا چاہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تمام لوگ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس کے آگے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب وہ آگے بڑھ کر دیکھنے لگا تو اس کو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت بت نظر آیا۔ وہ بت ایک عورت کا تھا جسے ہیرے جواہرات کے ہار پہنائے گئے تھے۔ سونے کے بڑے بڑے ہار اس نے پہنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کے بدن پر ایسا خوبصورت لباس تھا جیسا ملکہ یا رانی کو پہنایا جاتا ہے۔ اس شاگرد نے پہلی بار وہ بت دیکھا تھا اور جب اس بت کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس کو ایسے مدہوش ہو کر دیکھ رہا تھا جیسے کوئی سامنے جیتی جاگتی عورت ہو۔ لوگ اس کے سامنے کھڑے عقیدت سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ اب دوسری طرف وہ حضرت اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئے تو حضرت نے اپنے دوسرے شاگرد سے کہا کہ جاؤ دیکھو فلاں بستی میں اس کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا، کتنی دیر ہو گئی۔ وہ شاگرد ادب سے اٹھا اور بستی میں پہنچا۔ پہلے تو وہ بھی دنگ رہ گیا تھا، لیکن آگے جا کر اس کو اپنا وہ ساتھی نظر آیا۔ اس کے قریب جا کر اس نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ ہل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ پریشانی کی حالت میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر کہنے لگا، اے میرے دوست، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح تم بت بن کر بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، پتھر کے بت کو دیکھ کر خود بت ہو گیا ہوں۔ کیا حسین عورت ہے، کیا خوبصورت عورت ہے، اس جیسی عورت میں نے دنیا میں آج تک نہیں دیکھی۔ اس کا ساتھی کہنے لگا، تم جانتے ہو کہ اس کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نہیں جانتا، بس مجھے عشق ہو گیا ہے اس پتھر کے بت سے اور اب اس کے سامنے سے ہٹنا مشکل ہے، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور کہنے لگا، حضرت سے جا کر کہہ دو کہ مجھ کو عشق ہو گیا ہے اور عشق کی کوئی منزل نہیں ہے۔ وہ دوڑتا ہوا حضرت کے پاس گیا اور ادب سے کہنے لگا، حضرت بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ حضرت پوچھنے لگے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس بستی میں ایک بت کی پوجا کی جا رہی تھی، وہ بت کسی عورت کا ہے اور اس بت کے سامنے آپ کا شاگرد دل ہار بیٹھا ہے اور کہتا ہے، کتنی حسین دوشیزہ کے سامنے سے میں ہرگز نہیں ہٹ سکتا، اس کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ حضرت کہنے لگے، چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ سارے ساتھی حضرت کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ آپ اس شاگرد کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ادب سے کھڑا ہو گیا، جبکہ ہوش میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ آپ کے سامنے ادب سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت نے پوچھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شاگرد کہنے لگا، حضرت میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ جو سامنے عورت ہے، میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں اور اس کے علاوہ میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔
حضرت پوچھنے لگے کون سی عورت کہاں ہے؟ وہ عورت شاگرد نے اشارہ کیا وہ دیکھیں، اس کے سامنے وہاں لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں اور اس کے سامنے عقیدت سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک میں اس کو حاصل نہ کر لوں اور اس سے شادی نہ کر لوں۔ حضرت کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مٹی کی بنی ہوئی عورت ہے، ایک پتھر کا بت ہے۔ شاگرد کہنے لگا جو بھی ہے حضرت، میں تو اس کو دیکھ کر پاگل ہو گیا ہوں کہ بس اس کے حسن کے جلووں میں کھو گیا ہوں، اور اس کو یہاں سے لیے بغیر میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شاگرد کی بات سن کر آپ سوچ میں مبتلا ہو گئے، یا اللہ یہ کیا حکمت ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت وہاں سے واپس جانے لگے تو وہاں کا پنڈت آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کون ہو تم اور ہمارے اس خدا کے پاس کیا کر رہے ہو، کس مقصد سے اس بستی میں آئے ہو؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم یہاں پر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے تھے، بلکہ ہمارا شاگرد یہاں پر آیا تھا کھانے پینے کا سامان لینے، وہ تمہارے اس بت کو دیکھ کر یہاں کاہی ہو کر رہ گیا، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ پنڈت کہنے لگا یہ تو اچھی بات ہے، اس سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہم اس سے جو بھی مانگتے ہیں ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی چیز جسے خود انسانوں نے بنایا ہو آخر وہ کسی کی مرادیں کیسے پوری کر سکتی ہے؟ وہ پنڈت آپ کے ساتھ گستاخی کرنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر دعا کی، اے اللہ یہاں پر آنا بے مقصد نہیں ہے، تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ یا اللہ اب تیرے ہی حکم سے اس پتھر کو تو زندہ کر کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے عورت کے بت کیا تو مجھے سن رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے تو زندہ عورت بن جا۔ آپ کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ بت جو بے جان تھا، جس میں سانس بھی نہیں تھی، وہ عورت زندہ ہو گئی اور باقاعدہ ادب سے جلتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ کے اس رب کے حکم سے جس کو آپ مانتے ہیں میں زندہ ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں ان تمام بستی والوں کے سامنے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہوں اور اسلام قبول کرتی ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد اس عورت کے بت نے سب کے سامنے کلمہ پڑھا اور وہ پوری بستی پنڈت سمیت جو کل تک ایک بت کی عبادت کرتے تھے اسی وقت مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔